بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی بھی سورہ کو پڑھنے جاتے ہیں یا کوئی ایک سورہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کیسے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں؟ میں اس طرح سمجھ لو میکرو سے مائکرو، باہر سے اندر آنے کی کوشش کرتا ہوں. صحیح. تو باہر پہلے یہ ہے کہ یہ سورت فرض کریں اب سورۃ الرحمن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسی کی مثال لے لیتے ہیں. تو سورۃ الرحمن پہلے تو کہاں پر ہے قرآن میں؟ سورہ نمبر 55 ہے، رائٹ؟ مکی صورت ہے. اس کے ارد گرد 7 صورتیں ہیں جو مکی ہیں، اور یہ ایک گروپ ہے صورتوں کا. ان کی آپس میں بہت گہرے تعلقات ہیں ان 7 صورتوں کے، سورۃ قاف سے لے کے سورۃ الواقعہ تک، اور یہ اس گروپ کا ایک حصہ ہے. تو پہلے اس گروپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے آپ کسی گھر کو دیکھ لیں تو پہلے محلے کو دیکھ لیں، سوسائٹی کو دیکھ لیں، پہلے باہر کا ویو دیکھ لیں. پھر اس کے تو پہلا ہے کہ یہ کون سے مجموعے کا حصہ ہے، قرآن کے کون سے حصے کا حصہ ہے. 2 طرح کے کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، 2 طرح کے سیاق ہوتے ہیں. ایک ہے کتابی سیاق، نصی سیاق، یعنی کتاب میں کہاں پر یہ چیز وارد ہے. دوسرا ہے تاریخی سیاق، کب نازل ہوئی، رائٹ؟ تو پہلے میں ایکچولی دیکھتا ہوں کتابی سیاق. پہلے تاریخی سیاق جب میں اس صورت تک پہنچتا ہوں انڈیویجولی، پھر اس کے بعد میں تاریخی سیاق کو زیادہ گہرائی میں دیکھتا ہوں. خیر، پہلا مقصد یہ ہے، پہلا سیشن یہ ہے. دوسرا میرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس گروپ کے اندر بھی کچھ جوڑے ہوتے ہیں یا کچھ ریلیشن شپ زیادہ گہرے ہوتے ہیں. جیسے اس صورت میں اگر آپ ذاریات اور طور کو دیکھیں تو وہ بہت گہرا ان کا آپس میں ایک تعلق ہے، 51 اور 52، رائٹ؟ پھر اگر اس کے بعد نجم اور قمر کو دیکھیں تو ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. پھر اس کے بعد رحمان اور واقعہ کو دیکھیں تو ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. پھر ایک ہی رہ جاتی ہے جس کا گہرا تعلق ملتا نہیں ہے آسانی سے، وہ قاف ہے، پہلی صورت اس گروپ میں. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اگلے سیشن میں کبھی بات کریں گے. تو لیکن میرا پہلا مرحلہ میرا یہ ہوتا ہے کہ اس گروپ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. دوسرا ہوتا ہے کہ اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس کے بالکل فوراً پیچھے یا فوراً آگے کیا کون سی صورتیں ہیں اور اس کا ان کے ساتھ کیا جوڑ بن رہا ہے. تو آپ تھوڑا اور اب زوم ان ہو گئے. پھر اس کے بعد تھوڑا اور زوم ان، اچھا اس صورت کے اندر جو مضامین ہیں وہ کس طرح سے ان کی ترتیب ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کی آپس میں کیا لاجک ہے. وہ تیسرا مرحلہ ہے. اور اس کے بعد جا کے آخر میں ایک آیت لے کر دوسری آیت لے کر اس کا مطالعہ شروع کرتا ہوں. اور اس میں بھی میں پہلے تفسیر نہیں پڑھتا، پہلے میں صورت پڑھتا ہوں، آیت پڑھتا ہوں، اور آیت کے بارے میں میرے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں یا جو سوال آتے ہیں میں ان کو ڈاکیومنٹ کرتا ہوں. میرے نزدیک شاید یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ کوئی مطالعہ کیے بغیر. اس کے بعد میں تفاسیر کا مطالعہ شروع کرتا ہوں. صحیح. اور جب میں تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرے ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام رازی نے وہ بات کہی ہوئی ہے، یا ابن عاشور نے وہ بات کہی ہوئی ہے، یا شنقیطی نے کہی ہوئی ہے، یا قرطبی نے کہی ہوئی ہے رحمہ اللہ، رائٹ؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری بات بالکل غلط ثابت ہوتی ہے، کسی نے اس کو پوری طرح کانٹریڈکٹ کیا ہوا ہے اور ان کی بات مجھے زیادہ کمپیلنگ لگی، میری بات کی تصحیح ہو گئی، کریکشن ہو گئی، رائٹ؟ اور اس کے بعد پھر میرے ذہن میں کچھ خیالات ہوتے ہیں جس کا کسی نے ذکر نہیں کیا، مجھے ملی نہیں وہ بات، رائٹ؟ تو جب مجھے ایسی بات ملتی ہے جس کا کسی نے ذکر نہیں کیا، پھر اس وقت میں اپنے جو کالیگز ہیں، جو میرے سپیریئر ہیں، جیسے ڈاکٹر اکرم ندوی ہو گئے، ڈاکٹر ذوالفقار علی شاہ ہو گئے، ڈاکٹر سہیب سعید جو اسکاٹ لینڈ میں ہوتے ہیں، جی وہ ہو گئے، ان سے میں یہ بات، ان کا میرا گروپ ہے ان کے ساتھ، ان سے میں یہ بات چھیڑتا ہوں، جی اس آیت کے بارے میں میرے ذہن میں یہ کیڑا آیا تھا اب آپ اس کو کرش کرنے کی کوشش کریں پلیز میرے لیے. تو یا تو وہ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں یا پھر اس کو وہ کریکٹ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، پھر ڈسکشن شروع ہوتی ہے. اس کے بعد میں ایک طرح سے ایک نتیجے پر پہنچتا ہوں. تو یہ میرا اپنا داخلی پروسیس ہے. پھر تم لوگوں کے ساتھ بالکل رائٹ کہ اچھا اب یہ چیزیں تو میں ڈاکیومنٹ کر رہا ہوں ایک طرف سے، پھر تم لوگ اپنا ہوم ورک کر رہے ہو، تفاسیر پڑھ رہے ہو، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہو، تو ہماری ایک ایکسچینج ہوتی ہے. تو میرے نزدیک یہ کولیبریشن جو ہے اس کا بہت فائدہ ہے، اور اس سے انشاءاللہ کافی گہرائی میں قرآن کی آیات کو اپریشیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے.